آج کل آپ نے شاید لبوبو ڈالز کا نام سنا ہو۔ وہ عجیب سی بڑے کانوں والی اور دانت دکھاتی ہوئی مسکراہٹ والی گڑیاں کافی مقبول ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، کافی چرچا ہے ان کا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ یہ اصل میں ہیں کیا، ان پر اتنی الگ الگ رائے کیوں ہیں اور لوگ انہیں کیوں اکٹھا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ یہ لبوبو ڈالز آخر کیا چیز ہے، اور یہ ساری بحث، خاص طور پر وہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی منفی توانائی ہے، یہ سب کیا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ جی تو دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ لبوبو جو ہیں یہ ہانگ کانگ کے ایک آرٹسٹ ہیں، کیسنگ لنگ، ان کی تخلیق ہیں۔ اچھا، کسنگ لن کی؟ جی، ان کی ایک سیریز ہے دا مانسٹرز، یہ اس کا حصہ ہے، اور یہ ایک طرح کی نرم کلیکٹیبل گڑیا ہے۔ کلیکٹیبل، ٹھیک۔ اور ان کی مقبولیت اصل میں بڑی، میرا خیال ہے 2019 میں، جب وہ مشہور کمپنی ہے نا پاپ مارٹ، ہاں پاپ مارٹ۔ انہوں نے اسے بلائنڈ باکس فارمیٹ میں بیچنا شروع کیا۔ مطلب آپ ڈبہ خریدتے ہیں پر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کون سا والا ڈیزائن ہے۔ اچھا، تو وہ سرپرائز والی بات۔ اس نے انہیں مشہور کر دیا۔ بالکل، اسی سرپرائز فیکٹر نے انہیں پوری دنیا میں، آپ کہیں کہ ایک دم سے ہٹ کر دیا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی مقبولیت کی بات، لیکن ایک چیز جو مواد میں سامنے آئی وہ بڑی دلچسپ ہے کہ ان کی وہ جو مسکراہٹ ہے، تھوڑی دانتوں والی، اور شکل بھی تھوڑی مختلف سی ہے نا۔ جی جی۔ تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ، کچھ ہلکے، انہیں بری توانائی یا تھوڑا منفی یا شیطانی سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں؟ ہاں، یہ تاثر ہے ضرور، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ بس ظاہری شکل کی تشریح ہے۔ مطلب لوگوں کی اپنی سوچ؟ بالکل، آرٹسٹ نے تو اسے ایک آرٹ ٹوئے کے طور پر بنایا تھا، ایک شرارتی سا اور تھوڑا مزاحیہ کردار۔ اس کا مقصد کوئی روحانی یا منفی پیغام دینا نہیں تھا۔ ٹھیک، دلچسپ بات یہی ہے کہ ڈیزائن ایسا ہے کہ لوگ اس سے اپنے اپنے مطلب نکال رہے ہیں، کوئی مثبت، کوئی منفی۔ لیکن پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہی گڑیا، وہی عجیب سی مسکراہٹ، وہی تھوڑی تیز سی شکل، بہت سے لوگوں کے لیے خوشی اور انفرادیت کی علامت بھی ہے۔ بالکل۔ انہیں لوگ ایک چھوٹا سا خزانہ کہہ رہے ہیں۔ کلیکٹرز کے لیے تو یہ خوشی کا باعث ہے، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تناؤ کم کرتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ اور یہ جو توانائی والی بات ہے نا، مثبت یا منفی، اس کا تعلق صرف ڈیزائن سے نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اور کیا ہے؟ ذرائع اس کو مارکیٹنگ اور نفسیات سے جوڑتے ہیں۔ وہ بلائنڈ باکس کا تجسس، پھر وہ محدود ایڈیشنز کا چکر۔ ہاں، کہ یہ والا میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ بالکل۔ اور پھر جو کلیکٹرز کی کمیونٹی بن جاتی ہے، اس کا حصہ بننے کا احساس، یہ ساری چیزیں مل کر لوگوں میں ایک جذباتی لگاؤ پیدا کرتی ہیں۔ تو جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ گڑیاں امید یا خوشی دے رہی ہیں، تو وہ کوئی اصلی مافوق الفطرت توانائی نہیں ہے، وہ اصل میں ان کا اپنا جذباتی تجربہ ہے جو ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ کس طرح مارکیٹنگ اور کمیونٹی مل کر کسی چیز کے ساتھ ہمارا جذباتی رشتہ بنا دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو پھر خلاصہ کیا ہوا؟ مطلب لبوبو بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک آرٹ ٹوئے، تفریح کے لیے، اسٹائل کے لیے، جمع کرنے کے لیے؟ جی، بنیادی طور پر یہی ہے۔ اور یہ جو بری توانائی والی کہانیاں ہیں، وہ زیادہ تر گڑیا کے چہرے کے تاثرات کی ذاتی تشریح ہے یا لوگوں کے اپنے خیالات؟ کوئی ثبوت نہیں اس کا؟ نہیں، کوئی ٹھوس بنیاد یا ثبوت نہیں۔ اصل جو مثبت چیز لوگ محسوس کرتے ہیں وہ اس کے ڈیزائن میں ہے، وہ خریدنے کے سرپرائز والے تجربے میں ہے، اور وہ کلیکٹر کلچر کا حصہ بننے کے جوش میں ہے۔ صحیح۔ تو بس لب لباب یہ ہے کہ لبوبو ایک ڈیزائنر کھلونا ہے، مقبولیت ڈیزائن اور ہوشیار مارکیٹنگ کی وجہ سے ہے، اور یہ توانائی کی بحث، یہ بس ذاتی تشریحات اور کلیکٹنگ کی نفسیات کا عکس ہے۔ کہ یہ گڑیاں جمع کرنے والوں کے لیے ایک خزانہ بن گئی ہیں، تناؤ کم کرنے کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ جی۔ تو یہ ہمارے آج کے معاشرے کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی خاص ڈیزائن والی چیزیں جمع کرنے سے اتنا جذباتی سکون ملتا ہے یا اتنا جوش محسوس ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟